الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور عزیزان ملت، سب سے پہلے تو ہم اس رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمارے اس فریضے کو قبول فرما لیں. مزید احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر میں، مسجد یہ کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں دین کی عظیم نسبت پر اللہ نے ہمیں اس مسجد میں جمع فرمایا. دعا کیجیے اللہ رب العزت اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہے. اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو کیا کہا؟ ریاض الجنہ. یہ کیا ہے بھائی؟ بولو. ریاض الجنہ، جنت کے پارک، جنت کے باغیچے. دنیا کے باغیچے نہیں بلکہ کس کے باغیچے ہیں بھائی؟ جنت کے باغیچے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار کا دن آتا ہے، لوگ پارکوں کا رخ کرتے ہیں. آج فلاں پارک میں جائیں گے، آج فلاں باغیچے میں جائیں گے. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہ ذرا مائنڈ فریش ہو جائے، ذرا ٹینشن ہلکا ہو جائے. یاد رکھو دوستو، دنیا کے پارکوں میں جانے سے ٹینشن ہلکا نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہمیں جنت کے پارکوں میں بٹھایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے اوپر سے گزرو، فَارْتَعُوهَا، چر لیا کرو. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، دنیا میں جنت کے پارک کون سے ہیں؟ صحابہ تعجب کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا حلق الذکر، وہ مجلسیں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا چرچا ہو رہا ہو. حلق الذکر. تو پوچھنے لگی یا رسول اللہ اس کا چرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس مجلس میں بیٹھ کر کسی دین کی بات کو سیکھ لینا، سن لینا، کسی کو سکھا دینا، اس پر عمل کر لینا، یہ اس کا چلنا ہے. اللہ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. آج ہمارے دلوں سے ادب نکل گیا، احترام نکل گیا، ورنہ صحابہ کے دلوں میں عظمت تھی، صحابہ کے دلوں میں ادب تھا کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے اور اتنے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ کبھی کبھی پرندہ بھی خطا کھا جاتا تھا اور ان کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی چٹان پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر، کیسا ادب ہوگا. آج ہمیں تو بار بار کہنا پڑتا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ، تو مل مل کر بیٹھ جائیں. اور وہاں پر صحابہ ذوق در ذوق اللہ کے نبی کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو آج ہم بھی ادب کے ساتھ بیٹھے اور یہ نیت کر کے بیٹھے جو تقاضا ہمارے سامنے رکھا جائے گا ہم اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. ہم سب اس پر لبیک کہیں گے. جائے گا وہی جسے اللہ لے جائیں گے، لیکن کم از کم نیت تو کریں گے نا بھائی. نیت المؤمن خیر من عملہ فرمایا. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر. اللہ اکبر. نیت کر لو اور اپنا ثواب لکھا لو. اتنا سستا سودا کہاں ملے گا؟ لہذا ہم نیتیں کریں گے، اللہ سے اپنے آپ کو بنوائیں. آج ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام بنا دے، میری یہ دنیا بنا دے. کبھی ہم یہ بھی مانگے کہ اللہ تیرے دین کا تقاضا بار بار تیرے سامنے آتا ہے، مجھے بھی تو قبول کر لے، مجھے بھی تو قبول کر لے. ہم اس عورت سے بھی گئے گزرے. مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، بیوہ کی بیوہ، اور اس کے تو یتیم بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا بھائی آئندہ کل بدر میں چلنا ہے. آئندہ کل کہاں چلنا ہے؟ بدر میں. اور وہاں جان کو بازو پر لگانا.
گئے اللہ کے راستے میں کام آ گئے، کچھ پتا نہیں، جام شہادت پی لیا۔ اور اللہ نے ہمارے لیے تو ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے لیے تو صرف تقاضا کتنا رکھا جاتا ہے بھائی؟ 4 مہینے، اور وہ بھی 4 مہینے نکلیں گے لوگ استقبال کرنا، اور جماعت آ گئی ہے، یہ اللہ کے مہمان آ گئے، لوگ جہاں جائے وہاں استقبال، لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، اور وہاں پر ایسی بات نہیں تھی، لیکن صحابہ کے دلوں میں دین کی عظمت تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر یہاں پر تھوڑی مشقت برداشت کر لی، نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے جنت، اللہ اکبر، بس جنت کا لفظ ان کے کانوں میں جب پڑتا تھا تو میرے اور آپ کی طرح نہیں، پوری جنت کا نقشہ ان کے سامنے آ جاتا تھا، اور جب جنت سامنے رہے گی کیا کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے بھائی؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سفر سے آئے، بہت لمبا سفر، اپنے گھر آئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آدمی اتنی لمبی مدت کے بعد سفر کر کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے دل میں کیا کیا امیدیں ہوتی ہے، بیوی کی دل میں کیا امیدیں ہوتی ہے۔ لہذا جب رات کو عشاء کی نماز کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تو خاوند اپنی بیوی سے یوں کہنے لگے اجازت دو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کتنی رکعت نماز پڑھوں میں؟ 2 رکعت۔ بیوی نے دل میں خیال کیا کہ 2 رکعت پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے، بہت خشوع کے ساتھ پڑھے تو 10 منٹ، اور مجھے اور آپ کو کہا جائے تو 2 منٹ میں ہی کام پورا کر دے رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کی روح نکل گئی، اس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ہماری نمازوں کی جان باقی نہ رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس مقدس محنت کے ذریعہ یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ اس پر آ جائے میں صفت صلاۃ پر، ہمارے اندر کی مایا پختہ ہو جائے۔ آج ہمارے ایمان کھوکھلے ہو چکے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ کرنے اور کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ ارے بولو یار، اللہ ہے، لیکن جب پریکٹیکل کا موقع آتا ہے تو ہمارے سر نیچے جھک جاتے ہیں، اور فوراً ہماری نظریں ہماری دکانوں پر، کاروبار پر، تجارت پر، بزنس پر۔ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو میری بیوی کا کھانا مل رہا ہے، بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا خاوند ہے تو میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، بچے یہ سمجھ رہے ہیں ابا ہے تو کھانا مل رہا ہے، ابا نہیں تو کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پیدل جماعت چل رہی تھی میوات کے علاقے میں، اور ایک خاتون برقع پہنے ہوئے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کام کر رہی ہے کھیت میں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت پیدل ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہی ہے۔ اس خاتون نے جب اس جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے 8 سالہ بچے کو کہا جاؤ ذرا امیر صاحب سے ملاقات کرو، سلام کرو انہیں، اور پوچھو کہاں جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری بستی میں جا رہی ہے یہ جماعت تو آپ ان سے یوں کہہ کر آؤ بیٹا کہ آج دوپہر میں دعوت آپ کی ہمارے گھر رہے گی۔ جب دین زندگیوں میں آتا ہے، گھروں میں جب آتا ہے، آج میں نے اور آپ نے اپنے دین کو مسجدوں تک محدود کر دیا۔ حضرت مولانا یونس دودیا رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا تشریف لائے تھے، حضرت نے بڑی پیاری بات بیان کی تھی۔ حضرت کہنے لگے بھائی جو باتیں یہاں سنو اسے اپنے گھر بھی سنایا کرو،
جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی ان کی بھی ضرورت ہے. جیسے ہمیں جنت میں جانا ہے انہیں بھی جانا ہے. لہذا اپنی باتیں دین کی اپنے گھر والوں میں بیان کیا کرو. جو تقاضے یہاں وہ وہاں بھی رکھو. کیونکہ دیکھو آج مسجد میں 4 مہینے کا تقاضا ہے اور میں نے اپنا نام پیش کیا ہے. تم دعا کرو اللہ میرا نکلنا آسان کر دے. دیکھو بھائی اگر بیوی کا ذہن دینی ہوگا تو وہ کہے کہ آپ فکر کیوں کر رہے ہیں, ہمت کرو میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ آپ کا نکلنا آسان کرنا. لیکن بیوی کی زندگی میں دین نہیں تو سب سے پہلے روڑا یہ بنے گی. حضرت مولانا عمر صاحب مدد پوری نور اللہ برقدر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد ایک جوان کا ذہن بنتا ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانے کا اور وہ اپنے نام کا اظہار کرتا ہے. لیکن گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے جب اپنی بیوی کے سامنے جا کر لگتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری 2 گھنٹے کی تقریر اور بیوی اس کے سامنے 2 مگرمچھ کے آنسو, صحیح بھی نہیں مگرمچھ کے آنسو 2 قطرے اگر اس نے بہا دیے اور اتنا کہہ دیا آپ جائیں گے تو ہمارا کون, بس حضرت فرماتے تھے کہ اس کے سارے جذبات سرد, سارے جذبات ٹھنڈے. پھر وہ کہتا پھر فکر مت کر میں نہیں جاؤں گا. تو امیر صاحب وہ تو میرا مسئلہ ہے, میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گا. اب امیر صاحب تشکیل کے لیے آئے, بھائی نماز تیار ہے کیا؟ کہا امیر صاحب ابھی نہیں, بعد میں, ابھی یہ تقاضا ہے, ابھی وہ تقاضا ہے. کب تک تقاضوں کو ٹالتے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹالتے ٹالتے کہیں ہم ہی نہ ٹل جائے. اللہ عبادت فرمائے. تو خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بھیجا, اس نے امیر صاحب سے سلام کیا, ملاقات کی اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کام فلاں بستی میں. کہا وہ تو میرا ہی بستی ہے, میری بستی ہے, میرا دیہات ہے. تو کہا امیر صاحب آج دوپہر میں آپ کی دعوت میرے کر رہے ہیں کہ آپ دوپہر کی دعوت کی فکر مت کرنا. تو امیر صاحب بڑے خوش ہو گئے اور پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا؟ تو کہا میرا نام یہ ہے. کہا اسی بستی میں؟ کہا میں اسی بستی میں رہتا ہوں. آپ کے ابو کہاں ہیں؟ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تو چھوٹا سا معصوم بچہ یوں کہنے لگا اپنی پیاری زبان سے, میرے ابا 4 مہینے جماعت میں چل رہے ہیں. کتنے مہینے بھائی؟ 4 مہینے. تو امیر صاحب نے کہا بیٹا تب تو آج دوپہر میں دعوت آپ کی ہمارے ساتھ رہے گی, ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے, آپ کی دعوت ہمارے ساتھ ہوگی. تو بچہ چونکہ دین تھا زندگی میں, گھروں میں تعلیم تھی, آج ہم نے گھروں کی تعلیم کو چھوڑ دیا. کئی گھرانے ہمارے ایسے ہیں جہاں پر کبھی کتاب کھول کر بھی نہیں پڑھی جاتی. کاش کہ ہم اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کر دیں. صحابہ کے واقعات جب ہمارے گھر والے سنیں گے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑی مقدس جماعت ہے یہ, بڑی مقدس جماعت ہے. انہوں نے اس دین کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. تو وہ بچہ کہنے لگا امیر صاحب ابا جماعت میں گئے ہیں 4 مہینے, ہمارا رب جماعت میں نہیں گیا ہے. اللہ اتنا پیارا جواب دیا. کیا کہا؟ ابا جماعت میں گئے ہیں, رب جماعت میں نہیں گیا ہے. جو رب ابا کے ہوتے ہوئے کھلاتا ہے وہ رب ابا کے نہ ہونے پر بھی کھلانے والا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زمین پر چلنے والے تمام ہی چرندے درندے
کو ایک لقمہ بھی نہیں کھلا سکتے. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کسی کے دانے کو چھین لینا اور کسی کے دانے کو بڑھا دینا. تو اللہ کے ذمہ ہے. جب تک کوٹا پورا نہیں ہوگا کسی فرشتے ملک الموت کی مجال میں کہ آپ کو لے جائے، جب تک کوٹا پورا نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. ہواؤں پر آپ کی حکومت، سمندر اور دریا پر آپ کی حکومت، جنتوں پر آپ کی حکومت. اتنا بڑا بادشاہ، اور دعا بھی کرتے گئے رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. یا اللہ مجھے تو ایسی بادشاہت عطا فرما میرے بعد قیامت تک کسی کو ملے ہی نہیں. حضرت نے دعا بھی کرنا دی اور اللہ نے قبول بھی کر لی. آپ کے جیسا بادشاہ اب تک دنیا میں آیا نہیں اور قیامت تک نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک شیطان آپ کے سامنے آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا. میں اگر چاہتا تو اسے پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا اور صبح ہوتی مدینے کے بچے آ کر اس سے کھیلتے. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا. رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. بادشاہ نے ایسی مانگی جو کسی کو نہ ملے. اللہ نے قبول کر لیا. ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں. چلتے چلتے آپ کا لشکر جب اس بیل پر پہنچنے والا تھا جہاں پر چونٹیاں تھی. یہ بھی ایک اللہ کی امت ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. لہذا ان چونٹیوں کا اپنے دل سے باہر نکل کر اپنا دانہ اور رزق تلاش کر رہی ہے. تو اس چونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان لشکر کو لے کر آ رہے ہیں. تو فوراً اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں سنو، جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں اور بلوں میں چلے جاؤ. سلیمان اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو خبر نہ ہو. لا یشعرون فرمایا اس نے. معلوم یہ ہوا نبی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. مسلمان نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. اگر کبھی پہنچ گئی تو نادانستہ طور پر جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. دیکھو یہ چھوٹی سے مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے. ایک اللہ کی ادنا مخلوق جو نہ بولتی ہے نہ اس کے پاس کوئی عقل اور فہم ہے، لیکن اس نے تنہا اپنی فکر نہیں کی. دوسروں نے تو دیکھا نہیں تھا لشکر کو. اگر اس نے دیکھ لیا تھا اس نے دل میں یہ نہیں سوچا کہ میں جلدی سے اپنا بچاؤ کر لوں اور میں دل میں چلی جاؤں باقی جس کا جو ہونا وہ ہے. یہ بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اس چھوٹی کی ہمدردی دیکھیں کہ نہیں، مجھے تو اپنے آپ کو بھی بچانا اور میری پوری برادری کو بچانا ہے. یہ بھی خاصہ ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے. ہم اکیلے جنت میں نہیں آئیں گے، ہم تو اپنے ساتھ کتنوں کو جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں تنہا نہیں جانا ہے، ہم تو سب کو لے کر جائیں گے. اسی نے فرمایا کہ ہمارا نبی علیہ
مسجد اشرف میں اور مشورے میں بات ہوگی عالمی کہ پورے عالم کی فکر کرنا ہے. لے جائے گا اللہ لے جائے گا. ہمیں تو فکر کرنا ہے سب کی کہ امت عالمی ہے, عالمی فکر اس کی ہے. جیسے وہ چوٹی نے اپنی پوری برادری کی فکر کی, لیکن آج اس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہم تو نمازی ہے, ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں کہ میرے پڑوسی کا کیا حال. ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ علماء کا جوڑ تھا اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مسجد میں, اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد حضرت نے ایک بات شروع کی اپنے انداز سے, اور حضرت نے یوں کہا آج مسلمان کو مسلمان کی تو فکر ہے, اسلام کی فکر نہیں ہے. بڑا عجیب کہ مسلمان کو مسلمان کی فکر ہے, اسلام کی فکر نہیں ہے. حضرت کا یہ جملہ کہنا مسجد مجلس کے اوپر سناٹا چھا گیا. حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر آگے حضرت نے وضاحت فرمائی اور کہ اگر مسلمان نے مسلمان کی فکر کی, اسلام کی فکر نہیں کی, تو یاد رکھو تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے, تمہاری دعائیں تمہارے سر سے بھی اوپر کی جائے گی. اللہ اکبر. اگر تم نے مسلمان کی فکر کی, اسلام کی فکر نہیں کی, تو تم دعا تو کرو گے, لیکن تمہاری دعائیں آسمان تک تمہارے سر سے بھی اوپر کی جائے گی. تو اور سناٹا چھا گیا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے آگے وضاحت فرمائی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ اگر کوئی ہمارا دینی بھائی پھٹے پرانے لباس میں آیا اور اس نے آ کر اپنے فخر کو بیان کیا کہ آج 5 دن سے کھانا نہیں کھایا, اور ہمارے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے اور ہم اپنے جیب سے پیسہ نکال کر دے جاؤ جلدی سے کھانا کھا لے پائے. کہا یہ ہوئی مسلمان کی فکر. کاش کہ جب تو نے یہ جیب سے رقم نکالی, ہماری ذمہ داری پہلی یہ بنتی تھی ہم اس سے پوچھتے بھائی تیرے کلمے کا کیا حال ہے, تیری نماز کا کیا حال ہے, تو نماز وقت پر پابندی سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یہ ہوا مسلمان کی فکر, اسلام کی فکر نہیں ہوگی. اگر تم نے یہ کیا تو حضرت فرماتے ہیں تمہاری دعائیں آسمانوں پر بھی اٹھائی جائیں گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس امت کا خاصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امت کو نکالا گیا ہے. ہم نہیں آئے, ہمیں نکالا گیا. اخرجت للناس, ہمارا مقصد ہی ہے دعوت. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, ہر نبی کی زندگی کا نمایاں پہلو دعوت ہے. ہر ایک نے اس کام کو اپنا مقصد زندگی بنایا. لہذا وہ چوٹی نے اپنی پوری برادری کی فکر کیا اور اعلان کیا ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. حضرت تو چونکہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے, جانتے تھے, چرندے درندوں کی بولیاں بھی بولتے تھے, جانتے تھے. اللہ نے ایسی حکومت کا حضرت نے سن لیا اس کی بات کو, اس کو اٹھے فتبسم ضاحكا من قولها. اس کی بات کو سن کر حضرت بہت مسکرائے کہ عجیب اللہ کی مخلوق کہ دیکھو اس کو اپنی
پوری برادری کی فکر ہے، تنہا کی فکر نہیں تھی۔ اور حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت نے اس چوٹی کو بلایا اور بلا کر یوں کہا، یا ایھا النبی، اے چوٹی میں تیری بات سے بہت خوش ہو گیا، مانگ کیا مانگتی ہو، مانگ کیا مانگتی ہو۔ حضرت دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ مانگے گی تو کیا مانگے گی؟ ایک دانہ شکر اگر اس کو مل جاوے سال پورا ہو جاوے، ایک دانہ شکر میں تو اس کا سال پورا ہو جائے، اس کی غذا کتنی؟ تو حضرت دل میں سوچتے ہوں گے کہ کتنا مانگے گی، ایک بوڑا 2 بوڑے شکر، اور حضرت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اگر 1000 بوریاں بھی مانگ لیتی تو حضرت دے دیتے۔ تو چونکہ کہنے لگی کہ حضرت جو مانگوں گی وہ دیں گے؟ ہاں ضرور دیں گے، وعدہ پکا؟ کہا بالکل پکا وعدہ۔ مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت کو کیا پتا تھا یہ کیا مانگے گی۔ اس چوٹی نے یہ کہا کہ حضرت مجھے ایک دانہ بھی نہیں، 10 بوریاں بھی نہیں، اور 100 بوریاں بھی شکر بھی چاہیے، میرے کام سے اتنی درخواست ہے، رب ذوالجلال نے میرے مقدر میں جتنا رزق مجھے لکھ کر دیا ہے اس میں ایک دانہ بڑھا دے، بس کتنا؟ ایک دانے کا اضافہ کر دیں۔ حضرت نے وہیں پر ہتھیار ڈال دی اور کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹی، کسی کے دانے کو بڑھانا اور کسی کے دانے کو گھٹانا یہ سلیمان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سلیمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو کس کی ذمہ داری؟ جب تک مقدر میں لکھا ہوا رزق پورا نہیں ہوگا وہاں تک فرشتے کی مجال نہیں کہ مجھے اور آپ کو لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ملک میں عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی، وہ عرب کی جماعت اجتماع تھا تو شیخ کا بیان رکھا گیا، انہوں نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ آج بھی کھجور کے درخت ان کے پاس ہے، باغات، تو کھجوریں جب پکنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر باغ میں چلے جاتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور باغوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو کہاں ایک باغ والا اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ماں باپ کو لے کر اپنے باغ میں پہنچ گئے، لہذا وہاں پر پہنچ کر باغ کی نگرانی ہو رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے۔ تو ایک دن جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے یوں کہا، ابا اور امی اگر اجازت دو تو آج جمعہ کا دن ہے، میں اپنے بچوں کو ذرا شہر میں سیر اور تفریح کروا کر لاؤں۔ تو ماں باپ نے کہا بیٹا لے جاؤ شوق سے، آج ہم دیکھ لیں گے باپ کو، آج ہم پانی پلا دیں گے۔ لہذا بیٹا تو روانہ ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کیا کریں گے؟ کہا چلو اپنے باپ کو پانی پلائیں گے۔ اس زمانے میں موٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بٹن دبایا اور پانی آ جائے، بڑی بڑی ڈولیں رہتی تھی وہاں پر چمڑے کی، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس ڈول کو باہر نکالنا پانی۔ لہذا بڑے میاں اس کنویں پر پہنچے اور ڈول اندر ڈالا، اب ڈول بھر گیا پانی سے۔ اب جیسے وہ ڈول کی رسی کھینچنے لگے تو شیخ فرمانے لگے کہ ڈول باہر تو کیا تھا، بوڑھے میاں ہی اندر چلے گئے کنویں میں۔ اور جیسے کنویں میں گرے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ بڑھیا بیچاری پریشان کہ کوئی آوے اور میرے خاوند کو نکالے۔ اب ٹھنڈی کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہے اس بوڑھے کا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو اس بڑھیا نے بلایا کہ میرے خاوند گر گئے، ذرا ان کو باہر نکال دو۔ کہا چلو کوئی بات نہیں۔ بڑے میاں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا، وہ تو کانپ رہے تھے، اور ان کے جھونپڑی میں ان کو بٹھا دیا۔ بڑھیا یوں کہنے لگی اپنے خاوند سے، ارے یہ تو بتاؤ تم گر کیسے گئے کنویں میں؟ تو بڑے میاں کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ میں بتاؤں گا اللہ کی بندی،
پلا تاکہ میرے بدن کے اندر گرمی آ جائے. لیکن بڑھیا بڑی ضدی تھی. وہ کہنے لگی نہیں قہوہ بعد میں بنے گا، پہلے بتانا پڑے گا کیسے گرے تھے آپ. بڑھیا کہہ رہے کہ بتاؤں گا اللہ کی بندی، پہلے قہوہ تو پلا کرنا ہی پہلے بتانا پڑے گا. بڑی مشکل سے سمجھایا اس کو، تو اس نے ایک پیالی قہوہ تیار کیا اور وہ پیالی قہوہ بوڑھے میاں کو پلایا اور بدن میں حرارت آ گئی. ہاں چلو بتاتا ہوں واپس. بڑھیا یہ سمجھی کہ شاید کچھ بیان کریں گے وہاں پر جا کر. اب سیدھے کنویں پر تو شیخ کہنے لگے، بوڑھے میاں نے اپنی بڑھیا سے ایک بار دیکھو میں کیسے گرا تھا بتاتا ہوں. کنویں میں چھلانگ لگائی اور کہا دیکھ ایسے گرا تھا. اب جیسے ہی گرنا تھا کہ فوراً روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا. شیخ کہنے لگے پہلے خود نہیں گرے تھے، اچانک گر گئے تھے. کنواں وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، اور 1-2 گھنٹہ رہے موت نہیں آئی. کبھی تاری ہو گئی، باہر نکالا گیا اور اب خود بخود گرے ہیں اور جاتے ہی انتقال. شیخ کہنے لگے پہلے فرشتے نے روح قبض اس لیے نہیں کی، ابھی کوٹا باقی رہ گیا تھا ایک پیالی قہوہ کا. ایک پیالی قہوہ کا کوٹا باقی رہ گیا تھا. فرشتہ انتظار میں کہ کب کوٹا پورا اور حضرت کو میں لے جاؤں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اب خود بخود گرے لیکن کوٹا پورا ہو چکا تھا، 1-2 گھنٹے بھی نہیں گرے اور انتقال ہو گیا. معلوم یہ ہوا دوستو روزی کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ بولو بھائی اللہ. الحمدللہ رب العالمین فرمایا 5 نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں کے اندر آپ نے امام صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا ہے. مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جہرن بار بار ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں فرمایا کہ میں تو صرف مسلمان کا رب ہوں. رب الانبیاء نہیں فرمایا کہ میں تو صرف نبیوں کا رب ہوں، بلکہ فرمایا رب العالمین. فرمایا سارے جہاں کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، غیروں کو بھی کھلاتا ہے. بلکہ اس کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اپنوں کو دال روٹی پر خوش کر لیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بریان کھلایا کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کے راستے میں نکلے، سوکھا روکھا جو بھی ملا وہ کھا لیا. رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت کے انداز بڑے نرالے ہیں، بڑے نرالے ہیں. ہر ایک کو پہنچاتا ہے. کسی کو راضی ہو کر کھلاتا ہے تو کسی کو ناراض ہو کر، کسی کو ادب کے ساتھ کھلاتا ہے، محبت کے ساتھ کھلاتا ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کے پڑوس کے ملک کا کہ وہاں ایک آدمی فقیر چرسی تھا، چرس پینے والا. لہٰذا وہ چرسی آدمی ایک نوجوان کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میں ضرورت ہے مجھے پوری کر. میں کیا ہوں؟ کہا مجھے پیسے دو. میں کیا کرے گا پیسے دو؟ کہا مجھے چرس پینا ہے. کہا میں چرس کے لیے تو پیسے نہیں دوں گا، کھانا کھانا ہو تو چل کے تجھے ہوٹل پہ لے جا کر کھانا کھلا دوں. کہا نہیں وہ تو کسی اور نے دعوت دے رکھی ہے، کھانے کی فکر نہیں، چرس کی فکر ہے. کہا چرس کے لیے تو پیسے نہیں ملیں گے، کھانا ہو تو چلو میں آپ کو کھلا دوں. کہا وہ فکر نہیں ہے، وہ تو لے رکھی ہے ذمہ داری ایک نے اور ہم کو بھیج دیتا ہے. چرس کا انتظام آپ کو کرنا ہے. وہ جوان بڑا پریشان کہ کون ہے جس نے اس کی کھانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے. کہا میں پیسے ویسے چرس کے لیے میں نہیں دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. وہ جوان چلا تو وہ جوان بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر شادی کی تقریب تھی، وہاں پر لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے. ایک طرف عورتوں کا پنڈال، ایک طرف مردوں کا پنڈال. لہذا
مردوں کے پنڈال سے عورتوں کے پنڈال میں کھانا لے جاتے تھے تو ایک جوان اپنے برتن کے اندر بریانی گرم گرم لے کر جب جانے لگا اچانک ٹھوکر لگی اور وہ پورا برتن گر گیا اور بریانی بھی نیچے گر گئی، ایک دم گرم گرم مزیدار، اور وہ فقیر وہاں پر پہنچا اور وہ بریانی کا تبیلہ گرا، وہی بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا اس نے۔ وہ جوان تعجب کرنے لگا کہ بھئی یہ تو بڑا عجیب آدمی، کھانے سے جب فارغ ہوا تو کہا، اس جوان نے اس کو پہچان لیا، کہا تھا نا میں نے کھانے کی ذمہ داری تو لے رکھی ہے، اس رب کریم نے وہ وقت پر روزانہ کھلا دیتا ہے، لیکن آج کل ہمارے اندر انبن ہے، اس لیے برتن میں نہیں کھلاتا ہے، پھینک کر کھلا رہا ہے، لیکن کھلاتا ہے روزانہ۔ ابھی کچھ معاملہ ہمارے دونوں کا انبن ہے، اس لیے کھلاتا تو ہے لیکن اس طرح کھلا رہا ہے، لیکن کبھی وہ بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ صبح اٹھتے تو ہے بھوکے، لیکن کبھی مجھے اور آپ کو بھوکا نہیں سلاتا۔ روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب ماں کے پیٹ میں سے کوٹا لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد کھانا اور پینا نہیں ہے، کھانا اور پینا یہ مقصد ہوتا تو اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات بنا رکھی ہیں۔ جانور صبح سے شام تک کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے ہیں، چرندے درندے پرندے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنا مقصد کھانا اور پینا بنا لیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہم پابند شرع ہیں۔ یہ امت آزاد نہیں، اس امت کو نبیوں والی محنت دی گئی ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اللہ کے راستے میں جو نکالا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کی اصلاح کرو، بلکہ خود آدمی اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہے۔ ہم کسی کی کیا اصلاح کریں گے؟ ابھی ہم خود اصلاح کے محتاج، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر امت کا ایک درد پیدا ہو جائے۔ آج نبی والا درد امت سے ختم ہو چکا، نبی والا درد رخصت ہو گیا۔ آج ہمارے دلوں میں ہمارے گھر والوں کا درد ہے، آج ہمارے دلوں میں رشتہ داروں کا درد ہے، لیکن نبی والا غم ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر نبی والا غم آ جائے تو پھر تشکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو بھی تقاضا ہوگا ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے گا کہ اچھا دین کا تقاضا ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا، مسجد نبوی میں جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو گھر والے کو کہہ کر جاتے تھے کہ دیکھو جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اگر کوئی تقاضا اللہ کے دین کا آ گیا اور نبی نے قبول کر لیا تو گھر پر کہنے بھی نہیں آؤں گا، وہیں سے نکل جاؤں گا، وہیں سے نکل جاؤں گا۔ اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، اس دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی گھر پر آ کر پوچھتا کہاں گئے آپ کے خاوند، تو کہا مسجد گئے، کب آئیں گے، کہا کچھ پتا نہیں، تشکیل ہو گئی تو وہیں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ کہاں جگہ بازار گئے ہیں، کب آئیں، کہا بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، آ جائیں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے آج کہ اگر ہمارے گھر پر آ کر کسی نے پوچھ لیا کہاں گئے تو کب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، کب آئیں، ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے، ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے۔ اور کہیں کہ دکان پر گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں سیزن ہے، کب تک دکان کھلی رہے، دوپہر میں کھانے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس دین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی، وہ درد نکل گیا، وہ غم رخصت ہو گیا۔ وہاں پر صحابہ اپنے آپ کو منواتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون کون تیار،
تو وہ تو صحابی دو بھائی، ان کی عمر چھوٹی، وہاں گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول کر لیں، ہمیں بھی قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا بھائی تو چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ کشتی کروا لو، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، دیکھو میں اسے پچھاڑ دوں۔ کیا جذبات تھے، کیا جذبات تھے ان کے، کہ دین کی قربانی اور دین کے خاطر اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا انہوں نے۔ اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ تشکیل کا وقت آئے گا، ہمارے سر نیچے جھک جائیں گے، امیر صاحب کی نظر نہ پڑ جائے میرے اوپر۔ اور وہاں پر صحابہ کی گردنیں اونچی رہتی تھی، وہاں پر صحابہ کی گردنیں اونچی رہتے تھے کہ نبی کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میری تشکیل ہو جائے اور مجھے اللہ کے نبی قبول کر لے۔ وہاں دعائیں مانگتے تھے اور دعائیں مانگ کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرواتے تھے کہ اللہ تیرے دین کا تقاضا ہے، مجھے کیوں نہیں آ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنے دین کے لیے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہے اپنے دین کا کام کرے، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور آج دنیا میں آپ نظر تو ڈالیں اللہ نے کیسے کیسے طبقوں کو کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ معذورین جن کے پاس زبان نہیں، بول نہیں سکتے، لیکن آج اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اور کیسا کام لے رہا ہے، کیسا کام کے دلوں میں درد۔ ایک مرتبہ ہمارے پاؤں نگر میں معذورین کی جماعت آئی تھی، سب معذور، لہذا وہ معذورین کی جماعت دارالعلوم میں بھی آئی۔ جب دارالعلوم میں جمعہ کا دن تھا اور عصر سے پہلے وہ لوگ پہنچے اور میں بھی عصر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا۔ اب میرا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا، ان کے چہرے پر داڑھی، عمامہ اور جبہ پہنا ہوا، تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا مجھے۔ میں دل میں تھوڑا سا سوچنے لگا کہ بھئی اتنا نیک آدمی اور سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ خیر میں مسجد میں چلا گیا، وہ وضو کرنے چلے گئے اور میں نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد میں جب بیٹھا تو وہی جوان اور ان کے ساتھ ایک ان کا ترجمان کھڑا ہوا، اور اسی جوان نے اشارے میں اعلان کیا کہ تھوڑی دیر تشریف رکھے، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ جب ان کا اشارہ میں نے دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی بیچارہ معذور ہے، جو بول نہیں سکتا وہ سنتا بھی نہیں ہے، اس لیے اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو ان کے ترجمان نے یہ کہا کہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز کی دعا کے بعد دین کی بات ہوگی، سبھی حضرات تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس جوان نے اشارے میں اور ایک درد کے ساتھ میرے نبی کا وہ تاریخی سفر جو طائف کا ہوا تھا، اس تاریخی طائف کے سفر کو اشاروں میں اس نے بیان کیا، موت کی منظر کشی کی، اور اتنے درد کے ساتھ وہ بیان اور اشارے کر رہے تھے کہ طلبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک درد تھا، بول لینا لیکن درد۔ اللہ رب العزت کس سے کام لینے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم گئے دفتر میں، ان کو میں لے گیا، لیکن ان کے اندر کی کوڑن، جب میں ان کو دفتر میں لے کر گیا، آفس میں ہم بیٹھے عصر کے بعد، تو وہ ان کو کہنے لگے ترجمان سے کہ مولانا سے کہو کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، ہمیں کچھ نصیحت کریں، اور کہنے لگے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا۔ میرے ذہن میں وہ روایت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مجھے گارنٹی دے دے دو چیزوں کی حفاظت کی، ما بین اللحیین وما بین الفخذین، زبان اور اپنی شرم کا، ان دو کی حفاظت کی جو مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ان لوگوں سے یہ کہو، اپنے ساتھیوں سے، کہ تمہاری آدھی جنت تو پکی ہو گئی ہے،
تم اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے، تم جھوٹ نہیں بولتے، تم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، تمہاری زبان سے کسی کو ٹھیس ہی نہیں پہنچتی آتی تو پکی آبادی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں وہ درد رکھا ہے، اسی درد کا حال ہے کہ جہاں جہاں یہ جماعت گئی ہے ہر جگہ سے نقد 4 مہینے کی جماعت کو اللہ نے ان کی برکت سے نکالا ہے، نقد 4 مہینے۔ اور پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے تمام معذور ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک گشت ہوتا ہے، جب نام لے کر آتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے تمام ساتھی اپنے پاس ایک چٹھی میں سب تشکیلی نام لکھ لیتے ہیں، اور جب صبح تہجد میں اٹھتے تو مسجد کا منظر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں کہا وہ کیا؟ کہا کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، بیچارے بول تو نہیں سکتے لیکن تہجد کے بعد وہ پرچی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس پرچی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک نام پر اپنی انگلی رکھ کر رب ذوالجلال سے اشاروں میں باتیں کر کے یہ کہہ دے رب اسے بھی قبول کر لے، رب اسے بھی قبول کر لے، اسے اور مچلتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے دین کے لیے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہے قبول کرے۔ سعادت ہماری کہ اللہ نے ہمیں 4 مہینے کے لیے قبول کیا، کہ اللہ تیرا احسان کہ تو نے تیرے دین کے لیے مجھے قبول کیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، یہ امانت ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، جو وقت نکل گیا اب زندگی پر وہ واپس لوٹ کر آنے والا ہے بھائی، نہیں آئے گا۔ جو وقت گزر چکا مضا، جوانی گزرتی گئی، بڑھاپے کی طرف ڈھلتے جا رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا، قبر کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام، اور حضرت اپنے بیوی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھ رہے ہیں سورج کی طرف نظر، آہستہ آہستہ سورج نیچے اتر رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سورج ڈوب گیا تو ان کی بیوی نے کندھے پر ہاتھ مارا اور یہ کہا عبد الرحمن میری اور تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، اب یہ کبھی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ تو صحابی تھے، انہوں نے تو اپنی آخرت بنائی تھی، لہذا صحابہ تھے میرے نبی کی صحبت یافتہ۔ عبد الرحمن نے اپنی بیوی سے یہ کہا اللہ کی بندی یہ تیری سوچ ہے، میں یہ نہیں سوچتا، میں تو اپنے دل میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ الحمدللہ عبد الرحمن جنت سے ایک دن قریب ہو چکا ہے، جنت سے ایک دن قریب ہو چکا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ صحابہ نے اپنی زندگیاں بنائی تھی، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو ہمارے بڑوں کی یہ تمنا ہے کہ اس امت کا کوئی جوان، کوئی بوڑھا اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اس کے 4 مہینے اول فرصت سے نہ لگ جائے۔ کتنے مہینے بھائی؟ 4 مہینے۔ اب یہ کام فضائل سننے کا نہیں رہا، یہ کام تعارف کا محتاج نہیں رہا ہے، بلکہ یہ کام تو تعارف کی حد سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اب کب تک اس کے فضائل سنتے رہیں گے؟ یہ کام سننے کا نہیں ہے بلکہ چل کر دیکھنے کا ہے۔ ہم چلیں گے نہیں وہاں تک اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، وہاں تک اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، کئی جگہوں پر زندگیاں اجیرن بنی ہوئی تھی، اللہ نے اس کام کی برکت سے اس گھروں کے چین کو سکون میں بدل دیا، گھر والے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں،
شاید ہمارے گجرات ہی کی کارگزاری ایک نوجوان تھا، اوباش قسم کا، لہذا اس کی ماں اس سے بڑی پریشان۔ جب بھی وہ شام کو کھانے کے لیے بیٹھے اور کبھی ماں نے غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا تو وہ اپنی ماں سے کہتا نہیں تھا بلکہ پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتا تھا۔ کیسا کھانا بنانا ہے؟ لہذا ایک دن اللہ رب العزت نے ایک جوان بھیجی اور وہ جب گشت کے لیے نکلے تو اس جوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بات کی کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، آپ کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے راہیں کھول دیتا ہے، لہذا وہ جوان کے دل میں بات آ گئی، وہ آ گیا مسجد میں، اس نے دین کی بات سنی، دل میں بیٹھ گئی، تشکیل ہوئی 3 دن کی روزہ میں تیار۔ اب 3 دن جب لگائے تو اس کو تو اور زیادہ مزہ آ گیا، کامل صاحب 10 دن کے لیے تیار۔ چلتے چلتے 4 مہینے اس نے لگا دیے۔ اب 4 مہینے لگا کر جب آیا تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا ماں چائے پینے کا تقاضا ہے، ایک پیالی چائے بناتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بھی بنا دیتی ہوں۔ عام طور پر عورتیں نمک اور شکر کے ڈبے ایک ساتھ رکھتے ہیں، پہلے شکر بڑی ہوتی تھی، اب تو شکر بھی باریک ہو گئی، آپ امتیاز فرق نہیں کر سکتے کہ کون سی شکر ہے اور کون سی نمک ہے۔ لہذا ماں نے غلطی سے چائے میں شکر ڈالنے کے بجائے مٹھی بھر کر نمک ڈال دیا۔ کیا چائے کھٹی ہوگی، کھاری ہوگی کہ میٹھی ہوگی؟ چائے کھاری ہو گئی، اور ماں بیچاری خوش لے کر آئے اور بیٹے کو پیش کیا۔ بیٹا نے جب ایک چسکی بھری تو دریا کے پانی سے بھی زیادہ کھارا، لیکن وہ بیٹا آج چائے کی چسکی لے کر کہہ رہا ہے ماں سبحان اللہ، آج تک ایسی چائے میں نے کبھی نہیں پی ہے، کتنی بہترین تو نے چائے بنائی، ہر چسکی پر سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ماں کے دل میں خیال آیا کہ آج بیٹا چائے کی بڑی تعریف کر رہا، واقعات میں نے کیسی چائے بنائی، میں بھی تھوڑی سی بچ گئی ہے، برتن میں جا کر کچن میں چکھ لو۔ لہذا ماں گئی اور وہ چائے پیالی میں نکالی اور ماں نے چسکی بھری تو پورا تن بدن کھارا ہو گیا، اور فوراً اس نے پھونک دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا چائے اتنی کھاری اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ بیٹا کہنے لگا ماں آج تک تم نے میٹھی چائے پلائی، ایک دن اگر کھاری چائے پلائی تھی تو کیا ہوا، میں نے تعلیم کے حلقوں میں یہ بیٹھ کر میرے نبی کی روایت سنی ہے، اللہ کے نبی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ تب سے میں نے ٹھان لی کہ آج کے بعد میں کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالوں گا۔ عزیز دوست، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ محنت ہے کہ جس میں اللہ لوگوں کی زندگیوں کو بناتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کہنے لگی بیٹا ایک وقت وہ تھا کہ میں جب نمک زیادہ ڈال دیتی تھی تو میرے چہرے پر پلیٹ مار دیا کرتا تھا، اور آج اللہ نے تیری زندگی کو ایسا بدلا کہ آج تو کھاری چائے پی کر بھی ہر چسکی پر کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ راستہ ہے، ہم اس کام کی قدردانی کر لیں، یہ مواقع زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سنہرا موقع دیا ہے، ہمارا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس لیے عزیز دوستو بتاؤ یہ پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھا ہے۔ 27 28 ہمارا اجتماع ہے، وہاں سے کون